کی بیٹھتے تھے, ٹن ہو کر باتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو مرزائیو اگر تمہیں اس کے خلاف کوئی بات ہے تو آ کے ہمیں بھی بتا دو. تو یہ دیکھیں جی, یہ مسلم کی حدیث میں بھی وہی کچھ لکھا ہے کہ حقیر کو ختم کر دیں گے, وجزا الجزیہ, اور جزیہ معاف کر دیں گے, ویفیض المال, اور اتنا مال تقسیم کریں گے. مرزائیو تمہارا تو مال لوٹ لوٹ کے یہ چلے گئے یار. ایک اندھیرے اور روشنی میں مقابلہ ہو تو قادیانیت اندھیرا ہے, رات اور دن میں مقابلہ ہو تو قادیانیت رات ہے. اگر یہ حدیثیں دن ہیں تو قادیانیت رات ہے, اگر حدیثیں روشنی ہیں تو قادیانیت گھٹ اندھیرا ہے. اس کا 180 ڈگری پر ہے یہ سارا معاملہ. تو آپ دیکھیں یہاں پر تو لکھا ہے وجزا الجزیہ, وہ جزیہ معاف کریں. مرزا کیڑی سلطنت دا بادشاہ سی جڑا جزیہ معاف کر, وہ تو جزیہ معاف کرنا تو دور کی بات ہے, وہ تو صلیبیوں کے قدم چومتا تھا. اس نے ان کی زندگی میں, انہیں خط میں آپ کو بہت سارے کہتا ہے جی میں آپ کا اتنا وفادار ہوں کہ جو شخص آپ کے خلاف حرف بولتا ہے میں اس کو اپنی جماعت سے نکال دیتا ہوں, حالانکہ جماعت ہے ہی نہیں. کہتا ہے دیکھو میں نے رسالہ الفصیت کی چوتھی شرط یہ رکھی ہے کہ جو حکومت وقت اور صلیبیوں کا وفادار نہیں وہ مجھ میں شامل ہی نہیں. اگر کوئی مرزئی اس کو فیکسر الصلیبہ کہنا چاہتا ہے تو لکھ دی لعنت تو دے. اور خنزیروں کے تو 12 افزائش نسل کے ہیں ابھی بتایا. اور جزیہ معاف کرنا, اسی لیے تو اس نے کہا کہ چلو ایک تیر نال کریے دو شکار, کہ حکمران تے میں ہے نہیں, صلیبیاں دا میں غلام, ان کے پاؤں چاٹ چاٹ کر میں پیتا ہوں. تو جزیہ میں نے کون سا معاف کرنا, اس نے اس کو یزع الحرب کر دیا. اور ابھی میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناؤں گا. عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے لیے تلوار اٹھائیں. وَيَفِيضُ الْمَالَ, مرزائیو تمہارا مال تو یہ لوٹتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے, اتنا مال دیں گے حتی لا یقبلہ احد, کہ ایک آدمی بھی نہیں ملے گا جو کہے کہ اسے مال لینا ہے. تسی تے اے کر دیو مرزائیو, تسی کہنا نہیں یار میں نہیں دینا ہے, اس مہینے میرے کو چندہ نہیں ہے. پھر جھوٹی باتیں انہیں بتاتے ہو جماعت کو کہ یار میں تو 100 پاؤنڈ کماتا ہوں ہفتے کا, میں تو تمہیں صرف دوں گا کتنے 6 پاؤنڈ دوں گا, 7 پاؤنڈ, حالانکہ 400 پاؤنڈ کما رہے ہوتے ہو. ہونا تو یہ چاہیے حدیثوں کے مطابق کہ مرزا اور مرزے لانتی کے چیلے چانٹے لٹیرے تمہیں پیسہ دے, اور منگتیاں کو منگنا لانتیاں دا کام. کو خدا دا خوف کرو مرزائیو. دیکھو ایک حدیث میں وہ تمہیں دکھاؤں, یہ ایک اور حدیث نوٹ کر, بے شمار ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث 4078 ہے, وہ بھی ہے لا تقوم الساعة حتى ينزل عیسیٰ ابن مریم حکما مقسطا و اماما عدلا, اور عدل کرنے والے امام ہوں گے. فیکسر الصلیبہ, اور صلیب کے پاؤں نہیں دھوئیں گے, توڑیں گے اس کو. ویقتل الخنزیرہ, خنزیر ماریں گے, اس سے پیشاب نہیں کروائیں گے. ویضع الجزیہ, اور جزیہ معاف کریں گے, یضع الحرب نہیں ہے. ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد. دیکھیں جی وہی حدیث لکھی ہوئی ہے. اب ایک اور صحیح حدیث ابن داؤد کی بھی ہے. میں وہ حدیث تلاش کر رہا ہوں جہاں پر یہ دیکھیں جی, یہ حدیث ہے بخاری کی 3448. والذی نفسی بیدہ لا یوشکن, قسم اٹھائی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ابھی آپ کو مسلم میں دکھائی تھی, اب بخاری میں دکھا رہا ہوں 3448. مرزئی لانتی ہو, وہ جو لانتی مرزا جھوٹا تھا خبیث کی نسل, وہ کہہ گیا ہے کہ جو بخاری ہے وہ اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے. کسی کو شک ہو تو آجے میں اس کی کتاب سے نکال کے دکھاتا ہوں جہاں اس نے جھوٹ بولا ہے نا کہ 14ویں صدی میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہاں پر اس نے لکھا ہے
اور یہ حدیث بخاری کی کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ان ينزل فیکم ابن مریم، کہ آپ میں ابن مریم نازل ہوں گے، کوئی مرزا لانتی نہیں، حکمن عدلن، عدل کرنے والے، فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون سجدۃ واحدہ خیرا من الدنیا وما فیہا۔ کہتے ہیں کہ اتنا مال دیں گے کوئی قبول کرنے، یہاں تک کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا، اور حالت یہ ہوگی کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا میں موجود ہر چیز سے بہتر ہو جائے گا۔ ایک سجدے کی جو جزا ہے وہ ان سب سے بہتر ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ثم یقول ابو ہریرہ، اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، وَاقْرَأُوا ان شئتم، کہ تم پڑھو اس میں سے، یہ آگے حدیث میں ایک آیت کا ذکر ہے، اس لیے یہ حدیث کو نوٹ کریں، یہ نمبر ہے 3448۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ وَاقْرَأُوا وَإِن شئتم، کہ اور تم پڑھو اور دیکھو اس میں ان شئتم، وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ کہتا ہے کہ کہہ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ، دیکھو یہ قرآن میں بھی یہی بات لکھی ہے، اور اس آیت کا حوالہ دے رہے ہیں جو سورہ نساء کی ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، کہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ایمان نہ لے آئے آپ سے، آپ کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکونو علیہم شہیدہ، آپ اس پر گواہ ہوں۔ اور مرزا یہ لانتی ہو، مرزا تو کہندا سی کہ بخاری اصل کتب ہے، بات کتاب اللہ، جھوٹا ہے نا، تو اس جھوٹے پر لعنت بھیج دو۔ تو یہ میں نے آپ کو احادیث سے بتایا، اور آپ دیکھیں آپ نے وہ حوالہ مانگا تھا کہ اس نے جزا الجزیہ کو جزا الحرب کہاں کر دیا۔ لو جی مرزائیو لکھو مرزے دی کتاب، میں نے آپ کو مرزا کے مطابق جو اصل کتب ہے، ویسے وہ بولتا تو جھوٹ ہی ہے سارے، تو خزائن کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 198 اور 199 ہے۔ یہاں پر مرزے نے صحیح بخاری کے نام پر جھوٹ بولا ہے لانتی نے، اور 2-3 احادیث کو گڈمٹ کر دیا ہے۔ لکھتا ہے والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب۔ بھئی جیڑا بندہ مینوں دکھا دے یضع الحرب بخاری چو لیا کے میں انہوں $10,000 داں گا اسی وقت۔ بخاری سے لیا ہے ہی نہیں ہے۔ اس نے مرزا جھوٹ بولتے ہوئے اتنا لانتی کا بچہ تھا، اور مرزائیو تمہارے ساتھ تو پاکستانی تو مطلب اگر تمہارے سہولت کاروں کی حکومت پاکستان میں نہ ہوتی تو تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں۔ جاؤ اپنے آقاؤں کے پاس بیٹھو، ان کے تلوے چاٹو، ویسے بھی مرزا تو خنزیر یہی کرتا رہا۔ آگے اس نے حدیث کو بدل دیا۔ میں نے یہ حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، آپ کو اگر نمبر نہیں یاد ہے تو میں آپ کو بتا دوں، میں نے 2 حدیث بخاری کی آپ کو سنائی ہیں۔ بخاری کی 3448 میں نے آپ کو بتائی ہے، اور پھر بخاری کی حدیث سے میں نے شروع کیا تھا 2476 سے۔ ان 2 حدیثوں میں کہیں بھی امامکم منکم نہیں لکھا، کیونکہ یہ ایک الگ حدیث ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس کو گڈمٹ کر دیا۔ کہتے ہیں کیسا انتم اذا نزل ابن مریم فیکم امامکم منکم، تو تمہیں کیسا لگے گا، حالانکہ یہ حدیث ہے، میں مانتا ہوں کہ جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہی ہوگا۔ مرزے نے تو اس کا عجیب و غریب مطلب لکھا ہے، کہتا ہے تم جانتے ہو ابن مریم کون ہے؟ یہ عربی زبان میں اس کا مطلب ہی نہیں ہے۔
कैफा अंतुम, तुम्हें कैसा लगेगा? कहता है तुम जानते हो कि इब्ने मरियम कौन है। कितने लिखे है यार, इस कदर धोखेबाज, फराडिया, लानती सिर्फ अल्लाह के अज़ाब के नीचे आया हुआ शख्स हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। ये मतलब लिख रहा है कैफा अंतुम का कि तुम जानते हो इब्ने मरियम कौन है, इसा नज़ला इब्ने मरियम। अब कोई मामूली अरबी जानने वाला भी कहेगा कि कैफा हालो का, अरे पूछते नहीं, कैफा हालो का अगर मर्द से पूछना हो कि तुम्हारा क्या हाल है, कैफा हालो की अगर औरत से पूछना हो कि तुम्हारा क्या हाल है, कैफा अंतुम, तुम कैसे महसूस करोगे। मिर्जा लिख रहा है कि तुम्हारा उस दिन क्या हाल होगा जिस दिन इब्ने मरियम, तुम नहीं, आगे लिख रहा है और तुम जानते हो इब्ने मरियम कौन है। कैफा अंतुम इज़ा नज़ला इब्ने मरियमा, क्या तुम जानते हो कि इब्ने मरियम कौन है। यहां तो ये सवाल ही नहीं है, हदीस में तो लिखा है कि तुम्हारा क्या हाल होगा, इज़ा मीन जब, नज़ला मीन नाज़िल होंगे इब्ने मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे, फीकुम तुम्हारे दरमियान, इमामुकुम इमाम तुम्हारे में से, मिनकुम तुम में से होगा। यह सिर्फ नजूल के वक्त का जिक्र है, उसकी सारी जिंदगी का जिक्र नहीं। मिर्जा चूंकि बाल्मिक था, आप ये याद रखें, वो एक काफिर खानदान में पैदा हुआ। मिर्जा कादियानी बाल्मिक था। बाल्मिक इस्लाम को सबसे ज्यादा गालियां देते थे, और आप आज भी देते हैं, ईसाइयत को, सिखों को, हिंदुओं को, सबको वो गालियां देते। उसको बिल्कुल इल्म नहीं था कि नमाज क्या होती है, इमामत क्या होती है। इस्लाम की इमामत का कोई तसव्वुर ही नहीं था मिर्जे के ज़हन में। इसीलिए मिर्जे ने सारी जिंदगी, जो तर्जमा ऐसा करेगा उसको क्या पता लगेगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। वो तो फ्रॉडिया ऐसा था कि ठीक से फ्रॉड भी नहीं कर सका, जाहिल था, खबीस था, और अल्लाह की लानत का शिकार था, ज़हनी मरीज था। और आगे वो लिखता है इस सफ़े में, आप लोगों ने समझ लिया होगा, ये मिर्जे के लफ्ज पढ़ रहा हूं, सफ़ा नंबर 199, खजाइन की जिल्द 3, अज़ालाए ओहाम हिस्सा अव्वल में लिखता है, ये सब कुछ लिखने के बाद कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इमाम बुखारी साहब इमामुकुम मिनकुम के लफ्ज से किस तरफ इशारा कर गए हैं कि इमाम तुम्हारे में से ही होगा। वो तो नमाज की इमामत का जिक्र किया, लानतिया। कहते हैं अल आकिलो तकफियतुल अशारा, कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। मैनू मान लो, मैं ज़हनी मरीज थे, हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया भी मुझे है, कुत्ते की तरह मैं नाचता भी हूं, काफिर खानदान से भी मैं हूं, भीख भी मैं मांगता हूं, और सलीब के तलवे भी मैं चाटता हूं, सूर तो मैं पालता हूं। मिर्जा कहता है सूर तो पालता हूं, आज भी बेअफ़साइश नस्ल के फार्म खोल रखे हैं वहां पर। कहता है नाजल तो मैं होया ही नहीं, पर तानू इशारा काफी होना चाहिए। मैं चिराग बीबी के घर पैदा होया, और बाप ना मालूम है मेरा। और आखिर में आपको ये मैं बताऊं कि इसने अपनी किताब में लिखा है, तरियाकुल कुलूब, सफा नंबर 285 और 286 है, मैं याददाश्त से बता रहा हूं, और ये खजाइन की जिल्द 15 में है। कहता है जनाने वाली दाई यानी लाडो दाई की तहरीरी शहादत मेरे पास मौजूद है। हमारे पास लाडो दाई की वो तहरीर मौजूद है जी। उसमें लाडो दाई लिखती है कि मिर्जा कादियानी गुलाम मुर्तजा की लंबी गैर मौजूदगी के बाद चिराग बीबी के घर पैदा हुआ। मिर्जा कादियानी ने लिखती है गुलाम सोंदी, गुलाम सोंदी, और इसके साथ लड़की पैदा हुई जन्नत बीबी। और वो जो तारीख लिखती है वो 1841 सितंबर का महीना बनता है। मिर्ज़इयो, मिर्जे ने तो किताब में लिखा है कि मैंने तहरीरी शहादत लिखा ली है, और वो ये वही लानती मिर्जा है जिसका सबसे पहला इल्हाम भी अपनी उम्र के बारे में था, जो सारी उम्र कहता रहा मैं 105 साल जिंदा रहूंगा, 118 साल जिंदा रहूंगा। तो तुमने वो सर्टिफिकेट तो गुम नहीं किया ना,
बात इतनी है कि वो सर्टिफिकेट दुनिया को दिखा दो तो मिर्जा काफिर साबित हो जाता है, मिर्जा झूठा साबित हो जाता है, तुम लानती साबित हो जाते हो, इसलिए तुम नहीं दिखाते। वरना मिर्जा तो कहता है मैंने तहरीरी शहादत मेरे पास मौजूद है, कितने है वो, साढ़े कोल है। तो अब कोई भाई बात करना चाहें तो करें, कोई सवाल करना चाहता है तो हमें पता होगा तो हम जवाब देंगे, वरना फिर असेंबली की कार्रवाई पर इंशाल्लाह अगर वक्त हुआ तो बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप थोड़ा पानी शानी पिए, इतनी देर तक मैं बात करता हूँ, जो दूसरे भाई हैं उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी सबसे पहले तो मैं ऑडियंस में से अगर कोई भाई गुफ्तगू करना चाहता हो तो वो कर ले। जी कोई है भाई? आमीन भाई हैं, अजहर भाई, शुएब साहब हैं, ये चौधरी साहब बैठे हुए हैं। जी कोई बात करना चाहता है? जी कोई नहीं बात करना चाहता, चलें जी मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। हमारे मोहतरम डॉक्टर होली स्पिरिट साहब ने तस्वीर का एक रुख बयान किया, कुरान और अहादीस के मुतल्लिक जो मिर्ज़ा साहब ने दजलो फ़रेब किए, झूठ बांधा, उनमें तारीफ़ की, मानवी भी और लफ्ज़ी भी। अब मैं आपके सामने तस्वीर का दूसरा रुख पेश करता हूँ। आज भी मैंने ये हवाला एक जगह पे पेश किया है अपनी इसी ब्रॉड के ऊपर। सूरा आले इमरान आयत नंबर 161। अल्लाह ताला फरमाता है कि नामुमकिन है कि मेरा नबी ख़यानत करे। ख़यानत करने वाला तो जब क़यामत के दिन मेरे सामने हाज़िर होगा तो ख़यानत उसके साथ होगी। इसलिए शुरू में ही इस आयत के अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि नामुमकिन है कि मेरा नबी ख़यानत करे। मिर्ज़ा साहब बचपन में ही चोरी चुकारी करने के आदी हो चुके थे। घर से शक्कर चोरी करके ले जाते थे, आवारा घूमते थे बचपन में, दूसरे गांव जो नज़दीक हैं उनमें चले जाते थे, वहाँ पे चिड़ियों का शिकार करना और उनको सरकंडों के साथ ज़बह करना। और ये भी कहीं पे प्रूफ नहीं मिलता कि मिर्ज़ा साहब को ज़बह करना भी आता था या वो खाली उसका खून निकाल के तो पका के खा लेते थे हरामी, ये भी पता नहीं है। अगर किसी के पास सबूत है कि मिर्ज़ा साहब को सही शरई लिहाज से ज़बह करना आता था परिंदों को तो फिर तो बात ठीक है, अगर नहीं है तो सबूत नहीं है तो फिर मिर्ज़ा साहब तो वो भी हरामी करके शायद खा लेते होंगे पका के। फिर मिर्ज़ा साहब जब भी पेंशन चोरी करके चले गए, 700 रुपया था जो आज के करोड़ों के हिसाब से वो पैसे बनते हैं। आप सब साहिब अक्ल लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ज़रा सोच के बताइएगा कि आज अगर किसी भाई के पास सिर्फ 1 करोड़ रुपया हो तो वो 2 महीने में उसको कैसे खर्च करेगा अगर वो कोई गलत कामों के ऊपर ये पैसे नहीं लगाता। तो अगर वो नशा ज़्यादा करता है क्योंकि वो महंगा मिलता है, आबिद सर मुझे लग रहा है नोट कर रहे हैं। लो जी हाज़रीन नाज़रीन, हमारे सुनने वाले जितने मोहतरम अजीज़ बैठे हुए हैं, बनने का एक रुख माशाल्लाह सैयद डॉक्टर साहब होली स्पिरिट साहब ने फरमाया और अभी आबिद सर उनकी चिंदी चोरी साबित करेंगे। फिर चिंदी चोरी, चीनी चोरी, हर चीज़ जो नबी साबित होने लगी है, तो दिलों को थाम कर बैठिएगा और वही खामोशी जो
پچھلے 1 گھنٹے سے آپ کے ذہن میں موجود ہے، وہی خاموشی دوبارہ سناٹا چھانے والا ہے. تو ابھی یہ میں غازہ عابد سر کے کوئی مصروفیت ہو گئی ہے یا وہاں کوئی لوگ آ گئے آواز کی وجہ سے انہوں نے میوٹ کر دیا. موجود ہے، گفتگو کریں گے وہ ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. باقی بھائی جان سارے بھائیوں کو السلام علیکم. میرے خیال میں جتنا ڈاکٹر صاحب نے آج لیکچر دیا ہے اس میں رتی بھر بھی کوئی شک نہیں رہ گیا اب، اور جتنا تفصیل سے انہوں نے قرآنی آیات کا مطلب بتایا، ترجمہ بتایا، تشریح بتائی، میرے خیال میں اب جتنے لوگوں نے سنا ہے ان کے ذہن میں رتی بھر بھی کوئی شک نہیں رہا، اور بڑا اچھا مفصل طریقے سے بیان کیا انہوں نے. اور یہ عابد بھائی بھی بڑا اچھا طریقے سے بیان کر رہے ہیں. یہ جو چوریاں ثابت کر رہے ہیں نا، اب تو یہ بھی حقیقت کی بات ہے. ابھی جو انہوں نے ایک مثال دی نا کہ اتنے سارے پیسے کہاں اور کیسے خرچ 2 مہینے میں ہو سکتے ہیں اگر کروڑ روپیہ ہو، تو واقعی 2 نمبر کاموں میں خرچ ہوں گے اور شرابیں وغیرہ اور مجرے وغیرہ دیکھنے میں ہی ہوں گے صرف. تو بہرحال عابد بھائی جاری رکھیں، ان کی چوریاں بتائیں ان کے نبی کی لعنتیوں کی. اتنی دیر سے ان کو چیلنج کرتے رہے ہیں ہم کہ ہے کوئی تو آئے اوپر آگے بات کرے، مگر ان کے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی مر گیا ہے کوئی گھر میں نا. نہیں تو بڑے آتے تھے پہلے نیچے آپ کے کمنٹس دیتے تھے، آج تو اتنے چیلنج کیے ہیں سبھی نے بھی آؤ اگر ہے تم میں تو کوئی بات کو غلط ثابت کرو، مگر کسی میں ہمت نہیں پڑی. سن رہے تھے سارے مگر آیا کوئی بھی نہیں اوپر. کیا خیال ہے؟ مسئلہ تو سارا یہی ہے، سنتے ہیں غور و فکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. پتہ نہیں کون سی پٹی ان کی آنکھوں میں بندھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سا چشمہ انہوں نے پہنا ہوا ہے جس سے ان کو دکھائی نہیں دیتا، یا کون سی انہوں نے کان میں کون سی ایک کمپنی کا بلوٹوتھ یا ہیڈ فون لگایا ہوا جو ان کو سنائی نہیں دیتا. یہ کس دن میں مگن ہے کہ ان کو سنائی بھی نہیں دے رہا، ان کو دکھائی بھی نہیں دے رہا. اب دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست گفتگو کیا سید ہولی اسپٹ صاحب نے، کتنی زبردست دلائل کے ساتھ گفتگو کی اور جذبے کے ساتھ. الحمدللہ جو بندے کو دلائل کا علم ہو اور ان کو معلوم ہو کہ کتنا بڑا دجل و فریب کرے، ان کا جذبہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور الحمدللہ عابد سر کے پاس بھی دلائل ہے، اور وہ ان کا تھوڑا ایک طرف سے جذباتی دھلائی ہوئی تو ایک طرف سے تھوڑا ملائم دھلائی بھی ہونی چاہیے. تو وہ دھلائی انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی. عابد سر میوٹ جی کر دیں سر، گے. میں معذرت خواہ ہوں کہ اس ٹائم چھٹی ہوگی ورکرز کو، تو اس وجہ سے وہ یہاں پہ آ کے بول رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو مجھے میوٹ کرنا پڑا. تو میں نے ایک سوال رکھا تھا کہ یہاں پہ سب صاحب عقل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے گا ذرا کہ 1 کروڑ روپیہ اگر ان کو دیا جائے اور کہا جائے کہ 2 مہینوں میں آپ نے خرچ کرنا ہے، ماں سوائے نشہ اور غلط کاموں کے، لاہور میں ہیرا منڈی یا کسی لڑکیوں کی محفل میں چلا جائے، مجروں وغیرہ میں، اس کے علاوہ کوئی بندہ 1 کروڑ روپیہ 2 مہینوں میں کیسے خرچ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر بہت سکتا. رائٹ بتایا آپ نے، یہ بہت سچ بات ہے. 2 نمبر پیسہ 2 نمبر کاموں میں ہی جاتا ہے. عابد سر ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں نا کہ اس نے دان وان کیا ہو، مطلب صدقہ وصدقہ کیا ہو. سر کافر تھا بھائی، وہ دان وان کافر کی تھا، جہاں اس کو تک پتہ ہی نہیں بات ہے، تھا. میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ کتنا دان کیا مرزا صاحب نے. جو دوسروں سے چندہ لے رہا ہے وہ کیسے کسی کو دے گا، یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے. نہیں، جب قادیانی کے مرزا صاحب میں نے ایک سوال کھڑا کر رہا ہوں تاکہ قادیانی بھی تھوڑا خوش رہیں کہ ہاں ہماری طرف سے بھی کوئی سوال کرنے والا ہے. جی میں آگے بتاؤں گا، پہلے سن لیجئے. 4 سال مرزا صاحب سیالکوٹ کے اندر رہے، وہاں پہ نوکری کرتے رہے، 15 روپے ماہوار پہ. لیکن پیچھے ایک بیوی 2 بچے مرزا صاحب کے موجود ہیں. ان 4 سالوں میں کوئی مرزائی، کوئی قادیانی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ مرزا صاحب نے اپنے بچوں کے، اپنی بیوی کے نان نطفہ کے لیے کوئی 1 روپیہ بھی قادیان میں بھیجا ہو. میرا اس پہ ایک سوال ہے عابد صاحب آپ سے. جی دیکھیے
جس کی بیوی یا بچے ہوں وہی ان کو نام رکھتا دیتا ہے. کیا کہا؟ آپ پہلے یہ تو ثابت کریں نا کہ وہ بچے واقعی مرزا صاحب کے تھے. چلو بچے اگر وہ تو بچے مرزا صاحب بچے کے تھے ایک کے تو مرزا متعلق تو صاحب میں کا کہتا ہاتھ ہوں تھا کہ وہ مرزا صاحب کا تھا جو فضل احمد ہے، لیکن جو سلطان احمد ہے اس کا تو پنجاب چیفز کتاب ہے جو سر لیپن گریفن نے لکھی ہوئی ہے. اس کے اندر اس نے مرزا صاحب کا کوئی چھوٹا سا شجرہ نسب پیش کیا ہوا ہے. وہاں پہ سلطان احمد کو عبد القادر کا بیٹا اس نے ظاہر کیا ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے آپ اس دیکھیں نے نا تحقیق کر کے ہی اس کو کتاب میں لکھا ہوگا. قادیانیوں سے وہاں پہ جا کے معلومات لی ہوں گی کہ بتائیں بھائی مرزا صاحب کی اولاد وغیرہ سارا کچھ، تو وہاں کے لوگوں نے بتایا ہوگا کہ بھائی یہ تو مرزا صاحب کا بیٹا ہے فضل احمد، لیکن یہ جو دوسرا بڑا بیٹا ہے سلطان احمد یہ تو عبد القادر کا بیٹا ہے. جی وہ جہاں پہ اس کا اختلاف فی النسب ہو وہاں پہ مرزا صاحب کیوں پیسے دے دیں؟ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم لوگ 4 بھائی ہیں، الحمدللہ ہمارا ایک بھائی ہے جن کی اولاد بھی نہیں ہے، سب سے چھوٹا. اللہ سب سے دعا کی اپیل ہے کہ دعا کیجئے، ان کی اولاد نہیں ہے. اگر بفرض مال ہم لوگوں نے سب نے فوت ہونا ہے، اگر وہ میرا بھائی وفات پا جاتا ہے تو بعد میں ابھی جو ہمارے خاندان کی ہمارے باپ کی جو جائیداد ہے وہ ہم 3 بھائیوں میں تقسیم ہونی ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہوا کہ مرزا صاحب تو 2 بھائی تھے، ان کا ایک بھائی عبد القادر جو ان سے بڑا تھا، اور مرزا صاحب جب عبد القادر فوت ہوا تو اس کی جائیداد کا حصہ جو ہے مرزا صاحب کو، حالانکہ مرزا صاحب تو ہولی سولی ساری جائیداد کے مالک بنتے تھے، لیکن اس کی جائیداد جتنی بھی ہے اس کا حصہ سلطان احمد کو دیا گیا. دوسرا ثبوت قادیانی آئیں اس کو جٹلا کے دکھائیں. دوسرا ثبوت جب بھائی ان کا بڑا فوت ہوا جو ان کے باپ کے بعد وہ بنا اپنے خاندان کا سربراہ، تو اس کے بعد سربراہ مرزا صاحب کو بننا چاہیے تھا، لیکن خاندان والوں نے عبد القادر کے بعد سربراہ نمبردار پنڈ کا گاؤں کا سلطان احمد کو منتخب کیا. مرزا صاحب کی تو اتنی حیثیت بھی نہیں تھی کہ اس کو گاؤں کا نمبردار ہی چن لے خاندان والے یا اپنا سربراہ بنا لیں. اس کے پیچھے بھی وجہ ہے، وہی وجہ جو یہ پینشن چوری کر کے بھاگے تھے. پورے خاندان والے ان کو اپنی خاندان کی عزت پہ بٹا لگانے والے سمجھتے تھے. ذہنی مریض بھی تھا یہ. اور سر بیماریوں کی طرف نہ جائیں، ابھی فی الحال چوری کی طرف ہیں ہم لوگ. خاندان والے ان کو بٹا لگانے والے سمجھتے تھے. بڑی عمر کی عورت، ان کی تائی صاحبہ بیان کرتی ہیں، بڑی عمر کی عورت سین کے اندر آ کے ان کے گھر پہ آ کے بین کیا کرتی تھی کہ دیکھو چراغ بی بی کا جو بیٹا ہے اس کو کسی سے نہ ملنے دیتے ہیں نہ دیکھنے دیتے ہیں، ان کو چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح کمرے کے اندر بند رکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کے خاندان والے مرزا صاحب کو چور اور ڈاکو مانتے تھے، اور اس لیے ان کو کھلا نہیں چھوڑا جاتا تھا کہ کہیں پھر کسی چیز پہ ہاتھ مار کے نہ بھاگ جائیں. اس لیے کمرے کے اندر ان کو رکھ کے باہر سے کنڈی لگا دی جاتی تھی. اب کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی آپ اپنی طرف سے کیا بکواس کر رہے ہو؟ بھائی یہ الفضل اخبار کے اندر انہوں نے خود لکھا ہوا ہے، میں نے نہیں لکھا وہاں پہ، میں تو اس ٹائم پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں تو بہت بعد میں پیدا ہوا. جب مرزا صاحب کے والد وفات پاتے ہیں، پہلے تو یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا دجل یہاں پہ مرزا صاحب کا دکھا دوں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جس دن میرے والد صاحب کی وفات ہوئی
مجھے اللہ نے الہام کیا والسماء والطارق، اللہ تعالیٰ نے اصل میں میرے ساتھ تعزیت کی اور اسی شام میرے والد صاحب وفات پا گئے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بھائی اس میں دجل کیا ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا ایک الہام ہے، والسماء والطارق، اور شام کو مرزا صاحب کے والد صاحب وفات پا گئے۔ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ جی آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی، روحانی خزائن جلد 18 ہے، صفحہ نمبر 592 ہے، پیشن گوئی نمبر 1۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ یہ الہام مجھے 1874 میں ہوا، والسماء والطارق، اور اسی شام میرے والد صاحب وفات پا گئے۔ پھر اگر آپ جا کے دیکھیں صفحہ نمبر آگے چلتے جائے، پیشن گوئی نمبر 76، یہ پیشن گوئی نمبر 1 ہے، پھر چلے جائے پیشن گوئی نمبر 76، لکھتے ہیں کہ 20 اگست 1875 میں یہ الہام مجھے 20 اگست 1875 میں ہوا ہے اور میرے والد صاحب وفات پا گئے۔ اب 2 تاریخیں، 2 سال، 2 والد صاحب مرزا صاحب کے وفات پا گئے۔ اب وہ 2 والد صاحب کون تھے مرزا صاحب کے؟ یہ تو قادیانی بتائیں بھائی۔ لیکن اگر مرزا صاحب کے والد صاحب کی جو حقیقی قبر ہے، ذلی بروزی نہیں، غیر حقیقی نہیں، غیر تشریحی نہیں، ذلی بروزی بھی نہیں، جو حقیقی قبر ہے، اس کے اوپر ان کے والد صاحب کی وفات لکھی ہوئی ہے جون 1876۔ نہ ان کے والد صاحب 74 میں فوت ہوئے، نہ 75 میں، وہ تو 76 میں فوت ہوئے۔ اب یہاں پہ مرزا صاحب کے دجل میں آپ کو گنوا دوں۔ ایک تو انہوں نے پیشن گوئیاں اپنی جو ہیں ان کا ٹوٹل پورا کرنا تھا، اس کتاب کے اندر 140 پیشن گوئیاں مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہیں، 1 نمبر پہ بھی وہی ہے، 76 نمبر پہ بھی وہی ہے، سیم پیشن گوئی، سیم الہام، سیم سینیریو، سیم کہانی، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت میں تو ان کے والد صاحب 1876 میں فوت ہوئے، اور ترا تر عرض یہ ہے کہ اس قبر کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ پیچس کی بیماری کی وجہ سے وفات پا گئے، قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے گا تو میں ان کی تصویر یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا قبر کی۔ تو یہ پیچس ان کی خاندانی بیماری تھی۔ میں آپ کو بحوالہ دکھا سکتا ہوں کہ مرزا صاحب کے والد صاحب بھی پیچس، مرزا صاحب بھی پیچس، ان کے بچوں کو بھی پیچس، ان کی بیویوں کو بھی پیچس، آگے ان کے بچوں کو بھی پیچس، اس کے مریدوں کو پیچس، ان کے مریدوں کو پیشاب کا بند ہو جانا اور پیچس کی بیماریاں، جس کی وجہ سے مفتی محمد صادق بندش پیشاب سے فوت ہوئے۔ پیر سراج الحق، جس کو پیر کتے مار بھی کہا جاتا تھا، اسہال کی بیماری سے وفات پا گئے۔ ان کے مریدوں کو بھی یہ پیچس کی بیماریاں، اس کے بیٹوں، اس کی بہوؤں، آگے ان کی اولادوں کو بھی پیچس کی بیماریاں، نصرت جہاں بیگم صاحبہ کو بھی پیچس کی بیماریاں۔ کیا آپ لوگ اگر سوچیں تو کیا یہ بھی اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ نہیں ہے عابد صاحب، یہ تو فیض ہو سکتا ہے نا، یہ تو فیض ہو سکتا ہے، ڈائریا کا فیض یا نہیں، میں سیریس بات کر رہا ہوں علی بھائی۔ یہ مسرورہ کو بھی میرا خیال یہی ہے، نیپی باندھتا ہے یہ بھی۔ عابد بھائی یہ کیا یہ بھی اس کو بھی اللہ کا عذاب نہیں کہہ سکتے ہم لوگ؟
آپ بالکل کہہ کہیں گے سکتا کہ ہے سر، بالکل کہہ سکتے ہیں. آپ کہیں گے کہ دیکھو جی عابد صاحب نے صرف ایک نمبر وہ مرزا صاحب کے ساتھ شاید غلطی ہوگی کہ انہوں نے پیشن گوئی نمبر 1 جو ہے وہاں پہ بھی لکھ دیا، بھول گئے ہوں گے، بعد میں 76 نمبر پہ پھر دوبارہ لکھ دیا ہوگا. تو کیا یہ کوئی بڑی بات ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، بندہ بھول سکتا ہے، کوئی بات نہیں. چلیں جی آگے چلتے ہیں. پیشن گوئی نمبر 91 مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ آج سے 31 برس پہلے یعنی کہ 1871 بنتا ہے اس وقت، میرا بھائی بیمار ہوا اور مجھے الہام ہوا تھا جنازہ، اور اسی دن میرا بھائی وفات پا گیا. پیشن گوئی نمبر 91. اگر اس سے تقریباً 10-11 پیشن گوئیاں آگے جائے پیشن گوئی نمبر 103، تو وہاں پہ پھر یہی لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بھائی مرزا غلام قادر کی وفات سے ایک دن پہلے الہام ہوا جنازہ، اور وہاں پہ تاریخ لکھی ہوئی ہے 1881، یعنی کہ سال لکھا ہوا ہے. یہاں پہ پہلی پیشن گوئی میں 1871 بنتا ہے سال، اور دوسری پیشن گوئی جو جہاں پہ دوسری دفعہ لکھا ہے یہی چیز وہ بنتی ہے 1881. جب کہ حقیقت میں ان کا بھائی 1883 میں وفات پا گیا تھا. اچھا 1892 پیشن گوئی نمبر 91 پیشن گوئی نمبر 92 بھی دیکھ لے کہ 1887 میں خواب میں دیکھا کہ اب قطعی طور پر ان کی زندگی کا پیالہ پورا ہو چکا ہے، اور پھر چند ہفتے بعد میرا بھائی وفات پا گیا. یعنی کہ ایک بھائی وفات ہوا ہے، ایک بھائی ہے وہی فوت ہوا ہے، لیکن پیشن گوئیاں مرزا صاحب نے ان کی وفات کی بنا دی 3، اپنے والد صاحب کی بنا دی 5، یعنی کہ 2 اور 3 یہ 5 پیشن گوئیاں. 2 شخصیات فوت ہوئی ہیں، سیم الہام، سیم سنیریو، سیم سارا کچھ، پیشن گوئیاں مرزا صاحب نے ان کی 5 بنا دی. ایسا دجل و فریب مرزا صاحب جو ہے یہ کرنے میں ماہر تھے، لیکن اس وقت کے غریب بڑا حرام تھا یار یہ. دینی علم کی واقفیت نہ رکھنے والے، دینی علم نہ رکھنے والے ان پڑھ لوگ ان کے ہتھے چڑھ گئے. بلکہ کل بھی میری براڈ کے اوپر ایک بھائی ہیں جو قادیانی سے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے والد صاحب اور وہ سارے ابھی بھی قادیانی ہیں، تو وہ قصہ سنا رہے تھے سیالکوٹ کے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابو اجداد یعنی کہ دادا ابو سے پوچھا کہ بھائی بتائیں آپ کیوں قادیانی ہو گئے تھے، یہ تو غلط ہے، یہ تو اسلام کے مخالف ہے. تو وہ کہتے ہیں بیٹا ہم تو اس لیے ہو گئے کہ ہم نے سمجھا کہ کہیں یہ سچے ہی نہ ہو، جب مریں گے تو خدا تعالیٰ جب بھی پوچھے گا کہ اس کو آپ نے کیوں نہیں مانا تو ہم کیا جواب دیں گے. دیکھیں ایسے سادہ لوگ ان کے چنگل میں پھنسے. اچھا اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ان کے والد صاحب جب بھی وفات پاتے ہیں 1876 میں، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ میرا چولہا کیسے، کیونکہ پہلے تو باپ کی پینشن، باپ تھوڑی حکمت وغیرہ بھی کرتا تھا، اس سے بھی کچھ آمدن ہو جاتی تھی، تو وہ اس کی بیوی بچوں کو پال رہا تھا. یہ تو کرتے کچھ نہیں تھے، بالکل فری بیٹھے ہوئے تھے گھر کے اندر. تو جب میرا باپ مار گیا تو مجھے لاحق ہو گئے، فکر ہو گئی کہ بھائی میں اب میرے بیوی بچے کیسے پلیں گے، میں گھر کا چولہا کیسے چلے گا. تو مرزا صاحب کو ایک اچھوتا آئیڈیا آیا. انہوں نے 2-4 کتابیں پڑھ کے ہندوؤں کے ساتھ 2-4 بحث و مباحثے کیے، تو نزدیک کے گاؤں میں مرزا صاحب مشہور ہو گئے. نزدیک کے گاؤں میں، دور نہیں، دور تو ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا.
تو مرزا صاحب کو ایک آئیڈیا چھوتا آیا, انہوں نے اشتہار چھاپ دیا کہ مسلمانوں مجھے پیسے دو, میں 50 کتابیں ایسی لکھوں گا جس کے اندر میں 300 دلائل پیش کروں گا اسلام کی حقانیت پہ, اگر کوئی ان کو توڑ دے گا تو میں اپنی جائیداد منقوعہ و غیر منقوعہ جو ہے وہ جو مبلغ 10,000 روپے اس ٹائم کے بنتے ہیں, میں اس کو وہ جائیداد اپنی میں ساری دے دوں گا, میرے سے بے شک اسٹامپ کروا لے, رجسٹری کروا لے, مجھے منظور ہے. تو لوگوں نے پیسے دینے شروع کر دیے. اب کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی کیسے پیسے دینے شروع کر دیے؟ اس کی میں مثال میں خود کی دیتا ہوں. ابھی 2-4 دن ہوئے ہیں, میرا ایک دوست ملائیشیا میں تھا, وہ پاکستان میں گیا, وہ وفات پا گیا, اس کی بیوی بھی وفات پا گئی. اس کے بچوں نے اب گھر جو ہے وہ اپنے نام کروانا تھا, ان میں تو سخت نہیں تھی, بچے چھوٹے ہیں, بیٹیاں بڑی ہیں, تو انہوں نے مجھے ہیلپ مانگی. تو میں نے اسی براڈ کے اوپر اپنے دوستوں سے ہیلپ مانگی کہ یار تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالے تاکہ ان کی رجسٹری ہو جائے, کہیں کوئی مکان پہ کوئی رشتہ دار ان کا کوئی قبضہ نہ کر لے یا کوئی اور قبضہ کر کے ان کو باہر نہ پھینک دے. تو میرے دوستوں نے الحمدللہ, حالانکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, کسی نے مجھے پرسنل نہیں دیکھا ہوا, کوئی میرے نام یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے اسی نام سے جانتے ہیں, اصل میں میرا کوئی نام اور ہوگا تو یہ نہیں جانتے بیچارے. لیکن انہوں نے میری بات پہ یقین کر کے انہوں نے ہیلپ کی. ان کی رجسٹری اب الحمدللہ انڈر پروسیس ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا معاملہ ان کا. تو دیکھیں, اگر مجھ جیسے ایک ناجیز بندے جس کو کوئی نہیں جانتا, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی بات پہ آ کے انہوں نے ہیلپ کر دی, تو مرزا صاحب تو پھر بھی اس ٹائم بحث و مباحثہ کرنے لگے تھے, تو مسلمانوں نے کیوں نہ مدد کی ہوگی. اور پھر اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انگریزوں نے بھی ان کی مدد کی کہ جو امیر مسلمان تھے, جو انگریزوں کے پٹھو تھے, انگریزوں کے خیر خواہ تھے, در پردہ انگریزوں کو ساری انفارمیشن جاسوسی کر کے دیتے تھے مسلمانوں کی, ان کو بھی انگریزوں نے کہا کہ بھائی آپ ان کو پیسے دو مرزا صاحب کو. اب آپ پوچھیں گے کہ بھائی انگریزوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ جی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے یہ چیز بڑی اچھی طرح محسوس کی کہ اگر مسلمانوں کے دلوں میں جہاد اور ان کے نبی کی محبت رہی تو یہ ہمیں یہاں پہ ٹکنے نہیں دیں گے. حالانکہ وہ تو خیال کر کے آئے ہوئے تھے, تو ہم نے تو یہ پرماننٹ یہ حساب ہمارے قبضے میں آ گیا, یہ کبھی بھی نہ نکلے. تو یہ بار بار ہم نہ ہمیں ٹکنے دیں گے, نہ ہمیں کچھ کرنے دیں گے, نہ ہمیں لوٹنے دیں گے ہندوستان کو. تو انہوں نے 100 مشنری فادرز جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ مسلمانوں کے دلوں سے جہاد اور ان کے نبی کی محبت کیسے ختم کی جا سکتی ہے. انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا, ایک ڈاکومنٹ آج بھی اویلیبل ہے, دا رپورٹ آف مشنری فادرز کے نام سے, جس میں انہوں نے خود لکھا ہوا ہے, یہ لفظ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا ذلی نبی بنا دیا جائے جو جہاد کو حرام قرار دے دے اور اسلام کا تمسخر یعنی کہ اسلام کا غلط شخص پیش کرے, تو لوگوں کے دلوں سے نبی کی محبت بھی مٹ جائے گی اور جہاد کا جذبہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر یہ ایک حقیر کیچوا کی طرح ہوں گے ہمارے سامنے, ہم جب چاہیں گے ان کا سر کچل دیں گے, جب چاہیں گے ان کو رینگنے دیا کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب نے پہلے ان کے, آپ نے سنا کہ یہ چرچ میں جایا کرتا تھا, تو چرچ کے اندر وہاں پہ ایک جنرل رینک کا بندہ
निकोलसन इससे जाके मिलता है, 1 मिनट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो ये हिंदू मुस्लिम इंडिया में आजकल हो रहा है, अब हिंदू मुस्लिम हो तो रहा है, एक जनरल रैंक का बंदा मिर्जा साहब को सियालकोट में जाके कचहरी के अंदर मिलता है एक पियून को, क्योंकि मिर्जा साहब वहाँ पे पियून थे, आप या मुंशी कह लें, चले उन्होंने मुंशी लिखा हुआ है, मैं मुंशी लेता हूँ। एक मुंशी को एक जनरल रैंक का बंदा जाके मिलेगा, क्यों भाई, किस खुशी में? आखिर कुछ तो पर्दादारी है। वहाँ पे ये मंसूबा बना था कि मिर्ज़ा साहब ये ऐसे दावे करेंगे, जहाद को हराम करार देंगे, इस्लाम का तशख़्ख़ुस जो है उसको ख़राब करेंगे, ताकि मुसलमान जो हैं वो बदज़न हो जाए, अपने दीन से फिर जाए। इसलिए अंग्रेज़ों ने मिर्ज़ा साहब की मदद की, क्योंकि मिर्ज़ा साहब तो कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे ये काम करूँगा। तो उन्होंने जो अमीर मुसलमान थे, जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, जैसे मैंने पहले कहा, उनको कहा कि आप इसकी मदद करें, तो उन्होंने पैसे दिए मिर्ज़ा साहब को, जो मिर्ज़ा साहब वो पैसे भी खा गए, किताबें भी 50 ना छापी, ब्राहीने अहमदिया सिर्फ 5 छाप के कहा कि 5 और 50 में 0 का फ़र्क है, लिहाजा मेरा वादा पूरा हो गया। चले जी, कोई बात नहीं, आप वादा पूरा हो गया, लेकिन जो 300 दलाइल बयान करने थे मिर्ज़ा साहब ने, वो 300 दलाइल कहाँ हैं? सीरतुल महदी के अंदर इनका बेटा लिखता है कि मेरे वाला साहब ने तो एक दलील भी मुकम्मल नहीं लिखी। बाद में मिर्ज़ा साहब के दावा साहब जात और चंदों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मिर्ज़ा साहब का पांचों घी में और सर कढ़ाई में हो जाता है। हैदराबाद दक्कन का एक आदमी मिर्ज़ा साहब के पास आता है कादियान में मुलाकात करने के लिए, इनका मुरीद होता है। वो आके घूमता फिरता है, देखता है, सारी टशने मशने सारा कुछ देखता है, बीवी साहिबा के झुमके और उनके गरारे लैसदार और कपड़े वगैरह देखता है। तो उसने तो मजमे के अंदर मिर्ज़ा साहब को पकड़ के कहा, मिर्ज़ा साहब, हम तो जमात वाले बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट काट के आपको जमात को चंदा देते हैं, यहाँ पे बीवी साहिबा के देवर और कपड़े बन जाते हैं। अगर कोई गैरतमंद बंदा होता तो उसी वक़्त चुल्लू भर पानी में डूब मरता, लेकिन मिर्ज़ा साहब तो माशाल्लाह बेगैरत प्रूफ थे। इन्होंने कोई स्पेशल किस्म की शील्ड अपने ऊपर चढ़ाई हुई थी। मिर्ज़ा साहब को तो चाहिए था, अगर हक तो ये था कि मिर्ज़ा साहब अपना आप पेश करते उसके सामने, भाई मैंने कोई 1 रुपया नहीं आप लोगों का खाया हुआ, ये रहा हिसाब किताब, बैठ जाओ करो और देखो मैंने क्या खाया आप लोगों का, पेश करते। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने बेहयाई और ढिठाई का सबूत देते हुए अपने जमात वालों के जो बड़े करिंदे थे उनसे कहा कि नेक्स्ट टाइम इस बंदे से आप लोगों ने चंदा नहीं लेना। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अपनी किताब में लिखता है कि जिस दिन मिर्ज़ा साहब वफ़ात पा गए उससे 2-3 दिन पहले मिर्ज़ा साहब ने मुझे खुद बताया था, मेरे वालिद ने, कि अकमालुद्दीन, ख्वाजा अकमालुद्दीन और मोहम्मद अली लाहौरी का एक ख़त मुझे आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लंगर के पैसे तो बहुत ज़्यादा जमा होते हैं, लंगर के लिए चंदा तो बहुत ज़्यादा जमा होता है और ख़र्च बहुत कम होता है, बाकी का पैसा किधर जाता है मिर्ज़ा साहब ये बताएं। तो मिर्ज़ा साहब की चंदे के अंदर गबन भी इनके अपने लिटरेचर में मौजूद है। तो कहाँ के रहे ये आदलो हकम?
کیا ایسے بندے کو جو آپ کے امانت میں خیانت کرے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرے، چندے کے نام پہ پیسے لے کے اور خود ہڑپ کر جائے، ایسا بندہ تو ایک شریف انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کہتا ہے۔ ہمارا پاکستان میں تو رواج یہ ہے، اگر ایک دفعہ کسی کے اوپر الزام لگ جائے اس نے چوری کی ہے، ڈاکہ مارا ہے، پوری زندگی اس کے اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے۔ اس علاقے میں کوئی چھوٹی سی بھی ایک تیلا بھی ہلے تو لوگ فوراً آ کے اس کو پکڑتے ہیں کہ بھائی ادھر آ جا، تم نے ہی کی ہوگی۔ لیکن مرزا صاحب جیسے آپ تھے ایسی ہی انہوں نے جماعت بھی ایسی ہی بنائی کہ جو سمم بکم فاہم لا یرجعون۔ بس مرزا صاحب کی جے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب آپ تھوڑے سے تازہ دم تو ہو گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب، جی فی الحال ابھی کوئی اور بھائی کوئی بات کرنا چاہے؟ علی بھائی، اظہر بھائی، یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، احسان صاحب، جی علی صاحب۔ جی عابد بھائی، میں کافی دیر سے سن رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو بھی اور آپ کو بھی، تو جو ساری آپ کی گفتگو کا ایک لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک پلانٹڈ بندہ تھا جس کا صرف اور صرف مقصد ہر موقع پہ اس نے اسلام کے تشخص کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اور ہمیشہ اس نے مسلمانان عالم کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی، اور ہمیشہ سے یہ یہی کچھ کرتا رہا۔ ہاں جی، آپ کے ہاں کوئی قادیانی آیا نہیں؟ مطلب ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ آئیں یہاں پر۔ سر آپ یہاں پہ موجود ہوں تو وہ تو شاید میری براڈ کے پاس سے بھی نہیں گزریں گے۔ نہیں، ویسے تو آ جاتے ہیں جی مطلب آج بھی آئے ہوئے تھے، دن کو بات اچھا۔ ہو رہی تھی ان کے ساتھ۔ جی کچھ موجود ہیں لیکن اپنی دوسری آئی ڈی سے آئے ہوئے ہیں، تو وہ ہمت نہیں کر رہے اوپر آنے کی۔ میں نے ریکویسٹ نہیں، کی۔ میں نے تو جان بوجھ کر قرآن اور حدیث پر بات کی صبح کے وقت، مطلب ڈائریکٹلی ان سے نہیں ہو سکتی قرآن حدیث پر بات، لیکن میں نے مسلمانوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، کہ قادیانیت قرآن اور حدیث کی نفی کرتی ہے، تو ہم نے اس پر بات کی ہے۔ تو آج تو دن ہے اس پر بات کرنے کا، جی قومی اسمبلی کی کارروائی۔ جی سر۔ ہاں، تو آپ وہاں تو بڑی، اس میں 300 مختلف ٹاپک ہیں جو کور کیے گئے ہیں، تو سر جو آپ کو پسند ہیں وہ بیان کر دیں ان میں سے۔ نہیں، پسند ناپسند کی بات نہیں ہے، اس میں تو ہر ٹاپک کو پڑھ کے یہی لگتا ہے کہ کیا ذلت امیز لوگ ہیں قادیانی، اور ہم نے تو جان بوجھ کر یہ بتایا پہلے کہ قرآن اور حدیث اور ہمارا مذہب قادیانیت پر لعنت بھیجتا ہے، اور ہمیں اس پر کوئی نہیں ہے۔ تو آپ انہیں کارروائی آپ نے تو پڑھی ہوگی، تو آپ کو پتہ ہے کہ کارروائی شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ نہیں سر، میرے پاس وہ موجود تو ہے لیکن میں نے پوری نہیں پڑھی سر۔ ہاں نہیں، شروع میں آپ کو میں سب لوگوں کو بتا دوں کہ کارروائی جو ہے اس کے 5 حصے ہیں۔ ایک حصہ خاص طور پر جو 14 دن کا، 10 سے 14 دن کا ایک وقفہ ہے، جو قادیانی گروہ، جو خلافت گروہ کہلاتا ہے، اور مرزا غلام سوندی مرتد کی
आखिरी वसीयत की खिलाफ वर्जी है। कादियानियों का खलीफा मिर्ज़ा ग़ुलाम सोंदी की आखिरी वसीयत की खिलाफ वर्जी है। तो अब ये कहते हैं कि जी कार्रवाई, तो अब देखें ना, वो तो बनता है ना आबिद भाई सुनाना कि मिर्ज़ा ताहिर का बयान, उसके बगैर ये मानते नहीं हैं। आपने वो सुने हैं ना मिर्ज़ा ताहिर का वो बयान जो है, मिर्ज़ा ताहिर का कौन सा ये असम्बली की कार्रवाई के मुतल्लक या कोई? हाँ, उसके बेशुमार बयानात हैं, आपने सुने हैं वो बयानात? असम्बली की कार्रवाई, मैंने एक बयान तो इनका ये पढ़ा हुआ है कि इन्होंने कहा था कि हम बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा करके वहाँ पे हुकूमत नहीं, बनाने ये लगे देखें, हैं। ये डायरेक्ट 1974 पर इसने 25 जनवरी 1985 को एक खुतबा दिया, 25 जनवरी 1985 को, जबकि कार्रवाई उस वक्त डिक्लेयर नहीं हुई थी, हालांकि होनी चाहिए थी। और ये देखें, ये सुने इसको। और नकली भी हैं और नकली भी, उनके बाद ये नतीजा तुम निकाल कैसे सकते हो कि जमात अहमदिया रास्ते पर नहीं? चुनांचे उसकी पेशबंदी ये कर ली गई कि जमात को कानूनन हुक्मन मजबूर किया गया कि जो भी कार्रवाई हो रही है उसका कोई नोट, कोई रिकॉर्डिंग वो अपने पास नहीं रखेंगे। और ये फैसला कर लिया गया कि इस कार्रवाई को दुनिया में जाहिर नहीं होने दें। उस कार्रवाई का नतीजा क्या था वो इस बात से भी जाहिर हो सकता है। एक नेशनल असेंबली के मेंबर से एक मौके पर सवाल हुआ कि आप उस कार्रवाई को शाया क्यों नहीं करवाते, जब इतने झूठे लोग हैं कि सारी नेशनल असेंबली ने आपके बयान के मुताबिक मुत्तफ़िक़ा फैसला दे दिया है कि जमात अहमदिया गलत है अपने अकायद के लिहाज से, इसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, तो फिर शाया करें और इनका झूठ दुनिया पर ज़ाहिर करें। तो उन्होंने हंस के जवाब दिया कि शाया करें, शुक्र करो कि हम शाया नहीं करते, अगर हम शाया कर दें तो आधा पाकिस्तान अहमदी हो जाए। मैं समझता हूँ आधा तो उनकी कसर नफसी थी। अगर हकीकतन पाकिस्तान के शरीफ अवाम तक जमात अहमदिया का मौक़िफ़ पहुँच जाए तो कोई वजह ही नहीं कि सारा पाकिस्तान अहमदी ना हो जाए। हाँ जी, आपने सुन ली? जी सर, ये तो मैंने सुनी हुई थी पहले। हाँ जी, तो इसने बार बार इस बात को दोहराया है। कहता है कि पहली बात तो ये है कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला दिया, मतलब झूठ की कमाल देखें कादियानियों का, जो मुंह पर झूठ बोलते हैं। भाई असेंबली में 3 या 4 कादियानी मेंबर थे, कौमी असेंबली की बात हो रही है, जो कादियानी थे और मिर्ज़ा नासिर ने अपने हाथ से उनको चुना था कि ये सही वफादार हैं, ये कौमी असेंबली में हमारे ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और उनको जनाब पूरी भी नहीं हुई थी क्रॉस क्वेश्चनिंग, एक दिन उन्होंने खड़े होकर मिर्ज़ा नासिर को कहा, तुमसे बड़ा झूठा और मुर्ताद हमने दुनिया में देखा ही नहीं। और मिर्ज़ा नासिर को कहा उन्होंने कि हम तुम्हें ना सिर्फ झूठा समझते हैं, बल्कि तुम जो हमारे साथ झूठ बोलते रहे हो, दिल करता है कि जूता उठा के तुम्हारा मुंह तोड़ दूं इस वक्त। और उन्हें चेयरमैन ने बिठाया, स्पीकर ने, कि जी आप अपना असल मुद्दा बयान करें। उन्होंने कहा कि हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, और वहां उन्होंने कादियानियत पर लानत भेजकर इस्लाम कबूल कर लिया। वरना असूलन तो यह होना चाहिए था कि इनके अपने कादियानी जो मिर्ज़ा नासिर मुर्तद ने अपने हाथ से चुने थे, वो तो इनके हक में वोट देते। एक बंदे ने बशमूल वो जो कादियानियत थे, और उन्होंने कादियानियत पर कादियानियों की बात सुनकर लानत भेज दी, एक भी वोट इनके हक में नहीं डाला। ये इसका इकरार कर रहा है कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर काफिर करार दे दिया। यहां पर ये बताना मिर्ज़ा ताहिर क्यों भूल गया कि वहां तो हमारे भी मेंबर थे नेशनल असेंबली के, जो भुट्टो साहब ने हमें सेफ सीटें दी थी। 2.5 करोड़ रुपया जो हमने इन्वेस्ट किया था, उसके बदले में
टोटल 15 से 20 सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली की सेफ सीटें इन्हें दी पीपल्स पार्टी ने, और इनके वो जो मेंबर थे कौमी असेंबली के, उन्होंने इन पर लानत भेज दी। ये क्यों नहीं बताया इस? क्योंकि झूठे फ्राडिये हैं, वो तो बात ही गलत कर रहा है। और देखें, इंसान की अकल ये बात तस्लीम ही नहीं करती कि 600 मेंबर मौजूद हों कौमी असेंबली के। 600 से ज्यादा मेंबर थे, लोगों याद रखना, ये 1 2 4 आदमियों की बात नहीं कर रहा था। 600 से ज्यादा मेंबर थे कौमी असेंबली में, और किसी एक ने भी एब्सटेन नहीं किया। ये कौमी असेंबली के रुकन का हक है कि अगर वो समझे कि चलो मुझे तो पता ही नहीं लग रहा कि ये बात ठीक है या गलत, तो वो कहते हैं जी मैं वोट नहीं देता, ना तुम्हें देता हूं ना उसे देता हूं, मैं किसी के हक में वोट नहीं देता। उसे जो है ना कौमी असेंबली की जुबान में डेमोक्रेटिक लैंग्वेज में एब्सटेनेंस कहते हैं, एब्सटेन करना। एक भी एब्सटेनेंस नहीं थी, एक भी। किसी मेंबर ने, 600 से ज्यादा मेंबरों में से किसी मेंबर ने नहीं कहा कि हम वोट नहीं देंगे, ना तुम्हें ना कादियानियों को। सब ने कादियानियों के खिलाफ वोट दिया, और उसमें वो कादियानी भी शामिल थे जिन्होंने मिर्जा नासिर पर ना सिर्फ लानत भेजी, बल्कि वो कहते थे इसको उल्टा लटका के जूते मारो और इसको कहो खड़ा होकर जवाब दे। वो इसको सुनने तक को राजी नहीं थे। ये क्यों नहीं बताते कादियानी? तुमने वो जो इतने अपने मेंबर चुने कौमी असेंबली के लिए, जो सेफ सीट पर भुट्टो ने तुम्हें सीटें दी, तुमने कोई लानती चुने जो तुम पर ही लानत भेजते थे? तुम तो वो आदमी चुनोगे जो तुम्हारा सख्त तरीन वफादार हो। कौमी असेंबली की कार्रवाई इतनी साफ और सच्ची थी कि तुम्हारे वो आदमी जो पैदाइशी कादियानी, जिनके मिर्जा गुलाम कादियानी मुर्तद के दौर से जो कादियानी थे, उन्होंने तुम पर लानत भेजी। पहली बात तो ये साफ रखो। किसी कादियानी के पास इसका जवाब है तो आकर हमें बताए। और कादियानी, इसने एक और बात कही, मैं आपको उसका सबूत बताता हूं। इसने एक बात कही कि जनाब हमें हुक्मन मजबूर कर दिया गया कि हम कार्रवाई की ना रिकॉर्ड रखें और ना उसको हम सुनाएं। तो जनाब मैं आपको वो सफा नंबर बताऊंगा जहां पर ये बात लिखी हुई है। ये मैंने बहुत सारे लगाए हुए हैं टैग इस पर, तो मैं वो टैग ढूंढ रहा हूं ताकि आप मुझे 1 मिनट दें, आप बात करें तो मैं वो सफा नंबर ढूंढ लूं ताकि लोगों को गलती ना लगे। आबिद भाई आप बात करें इतनी देर। जी शुक्रिया जी अली भाई, और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। हमारे बहुत ही प्यारे भाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार साहब भी मौजूद हैं जी, वो भी तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।